ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا لیموں یا نیم کے پتے یا دیگر چیزوں کے ذریعے کچھ وار کر کہیں اگر ڈال دیے گئے ہوں تو اس کو اگلنا، یعنی اس کو جو نا کیا ہے پھلانگنا، کیا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اثرات آ جاتے ہیں؟ یہ بہرحال ہمارا اپنا عقیدہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی جب تک اجازت نہ ہو، نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہے، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ سب چیزیں آدمی کا جتنا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں پر کوئی جو نا عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کوئی نقصان ہوگا، اسے میں نے چھو لیا یا اس کو میں نے پھلانگ لیا تو اس کی وجہ سے کوئی نقصان مجھے نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ۔ لیکن جتنے کمزور عقیدے والے ہوتے ہیں، جو اپنے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اپنی جو نا کیا ہے آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے اپنی ہاتھوں میں ڈوریاں باندھتے ہیں، یا گلے میں ڈوریاں، پیروں میں ڈوریاں، کمر میں ڈوریاں، ایسی جہاں جو لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے شیطان اسی طرح کی باتیں ان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایسا ہی عمل ہے کہ اگر تم اسے چھو لیے یا اس کے قریب سے گزر گئے تو اس کے برے اثرات تم پر ہو جائیں گے۔ اور وہ برے اثرات شیطان کراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے۔ لیکن جب بندے ہم کو جو اذکار اور جو دعائیں بتائی گئیں صبح شام پڑھنے کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا ہے، یہ ذکر، یہ سب جو نا اگر بندہ پابندی کرے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لیکن جب لوگ ان سب چیزوں میں غفلت کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو تبھی اس طرح کی کسی بھی کام سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت نہ ہو، اس بالکل بھی کوئی چیز کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔